بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ بچپن ملے گا صاحب، خود سے مل کر آنا ہے۔ باز آ جاؤ چھید کرنے سے، ایک کشتی کے ہم مسافر ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہوتی رہیں گی۔ خود کو عقل مند سمجھنا ہر بے وقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کا حق کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ ضمیر نہیں کانپتے، زمین کانپ جاتی ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ محمل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور قبر ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے تو وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ کیسے معلوم کیا جاتا ہے کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے یا نہیں؟ معلوم نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی میں آپ کی جگہ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ گریسفل ایگزٹ۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں سے لکھی جائے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، اور جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ پھر لوگ بکواس بھی بڑے اہتمام سے سنتے ہیں۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے،
لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا بہت بڑی کمظرفی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کے بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے پہلے انسان کی زبان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے ہی پڑتا ہے، اور دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے، اس لیے بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھانا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ شخص کبھی اپنی ذات سے محبت نہیں کر سکتا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، جس کو اپنوں نے چھوڑ دیا ہو۔ ایسا انسان اذیت پسند ہو جاتا ہے، پھر اسے خود میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ میں اداس ہو سکتی ہوں، دکھی ہو سکتی ہوں، رنجیدہ ہو سکتی ہوں، مگر مایوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ کامیابی انہیں کی قدم چومتی ہے جو اپنے جوش، عزائم پر لوگوں کی منفی سوچوں کو حاوی نہیں ہونے دیتے اور اپنی جدوجہد سے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ کہانیاں شاید اس جہان کے لیے نہیں ہوتیں، کچھ صلے شاید ثواب کی صورت میں ملتے ہیں، کچھ محبتیں بس فنا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کی تمام مشکلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ہاں کون بہترین ہے یہ تو وہی جانتا ہے، ہم لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں، اپنے دامن میں نہیں جھانکتے۔ کتنا داغدار ہے اور وہ ہی رب ہے جو ہمارے عیب ڈھانپے ہوئے ہے۔ جب تک آنکھ سے دیکھا نہ ہو، کان سے سنا نہ ہو، کسی کے کردار پر انگلی مت اٹھائیں۔ وقت لوٹ کر آتا ہے، جو دیتے ہو وہ لینا بھی پڑتا ہے، خواہ وہ ذلت ہو یا کسی کو دی ہوئی عزت۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوتی ہے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتے ہیں۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بلا سکے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔
تم خود کو زحمت نہ دیا کرو، کبھی جو مجھ سے اکتا جاؤ، کوئی تکلیف میری وجہ سے نہ سہنا، کوئی بھی لحاظ رکھے بنا مجھے جانے کے لیے کہہ دینا، اور پھر تم دیکھنا میں موت سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو جاؤں گا۔ وہ صرف عبادت والوں کا نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے احساس و جذبات کو کچل کر دوسروں کی خواہش و جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ جہاں اپنے احساس سے بڑھ کر دوسروں کے احساس کا احترام کیا جائے، وہی انسانیت کی سب سے بڑی معراج ہے۔ کم ظرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور دراصل یہی غریبی اور کم ظرفی ہے۔ ہمیں دل توڑنے نہیں آتے، کیونکہ پرواہ کرنی ہم نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کو تو راس آئیں گے ہم بھی، کوئی تو سادگی پسند ہوگا۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہیں یہ سانسیں۔ وہ جو دل کو قبول ہوتے ہیں، ان کے پتھر بھی پھول ہوتے ہیں۔ آپ برہم ہی سہی، کچھ بات تو کر لیں ہم سے، کچھ نہ کہنے سے محبت کا گماں ہوتا ہے۔ میری تحریر سے وہ ڈھونڈنے نکلے ہیں مجھ کو، میں نے بھی حرف لکھے ہیں ہاتھ نہ آنے والے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو خوار نہیں کر سکتی۔ ابھی ضد نہ کر دل بے خبر کہ پسِ ہجوم ستم گراں، ابھی کون تجھ سے وفا کرے، ابھی کس کو فرصتیں ہیں اس قدر کہ سمیٹ کر تیری کرچیاں تیرے حق میں رب سے دعا کرے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو منٹوں میں ہضم کر جاتی ہے۔